شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نصیب ٹی وی کے دیکھنے والے تمام دوستوں کو دل سے خوش آمدید۔ کدو کا رس پینے سے گردے کا درد رک جاتا ہے۔ بواسیر کا مسئلہ ہو تو حکے والے پانی سے پخانے والی جگہ کو دھوئیں، کچھ دنوں میں بواسیر ختم ہو جائے گی۔ تیل پخانے والی جگہ پر لگانے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ دودھ میں نمک ڈال کر پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ پسینہ زیادہ آتا ہو تو گرم پانی پینے سے پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے۔ چمگادڑ کا دودھ بالوں پر لگانے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں۔ دل کے مریض کو کوکنگ آئل استعمال کیا کریں، اس سے مرض میں کمی آ جاتی ہے۔ سونف کی دھونی لینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جن افراد کا بلڈ او گروپ کا ہو انہیں مچھر زیادہ کاٹتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی گرم پانی سے زیادہ ہلکا ہوتا ہے۔ سردی کی کھانسی میں چاکلیٹ کھانا کھانسی کے شربت سے 5 گنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ 15 منٹ ہنسنا پوری رات نیند کرنے کے برابر فائدہ دیتا ہے۔ خشک ٹی بیگ جوتے میں رکھنے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ کٹا ہوا لیمو فریج میں رکھنے سے تمام قسم کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹی الائچی کے بیج نکال کر کھانا درد دل میں فائدہ مند ہے۔ پیدا ہوتے وقت چھوٹے بچے میں صرف 1 کپ خون ہوتا ہے۔ بھیڑ کا دودھ خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اسٹرابری کا رس پینے سے چھاتیوں کا رنگ اسٹرابری کی طرح ہو جاتا ہے۔ بھینس کا دودھ پینے سے عقل کم ہوتی ہے۔ پانی پی کر جمع کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ککر کی لکڑی کا دھواں سونگھنے سے سانس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صرف آم کھانے کے فائدے۔ جس کو بھینگے پن کی شکایت ہو اسے آم کا جوس پلاؤ۔ جس کو بیکٹیریا سے بچنا ہو وہ کچے آم کھائے۔ جس کو اپنا رنگ صاف کرنا ہو وہ شخص چھلکے سمیت آم کھائے۔ جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو ان ٹوٹکوں پر عمل کرو۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی رکھا کرو۔ صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دیا کرو۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کبھی بھی بال مت سنوارا کرو۔ فقیر گھر پر آئے تو اس کو کسی صورت خالی ہاتھ نہ لٹاؤ۔ جو تمہارے منہ پر تعریف کرے اس سے دور ہو جاؤ۔ روٹی کھاتے وقت آدھی روٹی پرندوں کے لیے چھت پر ڈال دیا کرو۔ اپنے گھر میں بلی پال لو اور اس کو کھانا بھی کھلاؤ۔ پیاسے کتے کو پانی پلاؤ اور جانور پر صلہ رحمی کرو۔ گھر میں 3 بکریاں لے آؤ اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ اللہ کے نام پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، اللہ تمہیں دے گا، سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یتیم اور غریبوں کی ہر حال میں مدد کرو۔ جس کو قرض دو تو اسے زیادہ مہلت دو۔ زکوٰۃ کو وقت پر ادا کیا کرو۔ ہر مہینے 2 بار اللہ کے نام کی خیرات کرو۔ گھر میں رزق کے دروازے کبھی بند نہیں ہوں گے، بس اللہ کے نیک بندوں کو کبھی ناراض مت کرو۔ ٹماٹر کا جوس۔ ٹماٹر بھی انسان کے اندر خون بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے اور اس کے اندر لیوپین موجود ہوتا ہے جو جگر کی بیماریوں کا خطرہ کم کرتا ہے۔ صبح کے وقت ٹماٹر کے جوس کا 1 گلاس نمک اور مرچ ملا کر پیا جائے تو یرقان کا علاج جلدی ہو سکتا ہے۔ لیمو کا رس۔ لیمو میں سوزش کی املاک موجود ہوتی ہے جو جوائنٹس سے نجات حاصل کرنے کے لیے سود مند ہوتی ہے اور یہ جگر کی خلیات کو کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے لیمو کا استعمال پیلیا سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آسان گھریلو ٹوٹکا ہے۔ گنے کا رس۔ گنا ہاضمے کے لیے اچھا ہوتا ہے اور یہ جگر کے کام کو مزید بہتر بناتا ہے، جبکہ روزانہ گنے کا 1 گلاس جوس پینے سے یرقان کا مریض تیزی سے اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ آلو کا جوس۔ آلو کا جوس بھی ٹماٹر کے جوس کی طرح وٹامن سی اور دیگر ضروری غذائی اجزاء کا بھرپور ذریعہ ہے۔ یہ بیلیروبن سمیت زہریلے مادوں کو ہٹا کر جگر کی خلیوں کو صاف کرتا ہے۔ دن میں 2 بار تازہ آلو کا رس پینے سے، دودھ میں خشک کیے ہوئے آلو کا پاؤڈر استعمال کرنے سے یرقان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ چھاچھ۔ چھاچھ جسم میں کسی قسم کی چربی نہیں بناتا، اس لیے یہ بھی ہاضمے کے لیے ایک بہترین مشروب ہے۔ جسم پر نمک اور کالی مرچ اور زیرے کی 1 چٹکی ڈال کر روزانہ پینے سے یرقان کے مریض کو اس بیماری سے نجات مل سکتی ہے۔ تو دوستو اب چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی جانب۔
میں اندھی تھی اور مجھے بتایا گیا کہ جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ بہت ہی حسین ہے۔ شادی کی رات میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر میرا شوہر آیا، مجھ سے دل بھر کے اس نے پیار کی باتیں کی۔ پوری رات مجھے اپنی آغوش میں رکھا۔ صبح کمرے سے نکلی تو ساس کہنے لگی، بیٹی معاف کر دینا، تمہارا شوہر رات کو باہر سو گیا تھا۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر میرے ساتھ کس نے؟ شادی کے نام پر ہی ہم لڑکیوں کے دل میں ہلچل سی مچ جاتی ہے، اور یہ سوچ کر ہماری زندگی میں ایک اور ساتھی شریک ہونے والا ہے، من میں عجیب سی گدگاہٹ جنم لیتی ہے۔ جب سے میری شادی کی بات پکی ہوئی تھی، میرے دل میں بھی ایسے ہی جذبات امڑ رہے تھے۔ اپنے ہم سفر کے ساتھ ساتھ ایک نئی زندگی میں قدم رکھنے کے خیال نے مجھے عجیب سے سرور میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ سوچ کر مسکرانے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ارمانوں بھری رات میری زندگی میں چلی آئی تھی اور میں رخصت ہو کر اپنے پیا کے گھر آ گئی۔ شادی کی رات بھی کمرے میں دلہن بنی بیٹھی اور خوشی کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ خوف بھی محسوس کر رہی تھی۔ میں اپنے ارد گرد کے ماحول کو محسوس کر سکتی تھی لیکن دیکھ نہیں سکتی، اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کمرے میں ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ پورا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ خدا نے مجھے اگر ایک صلاحیت سے محروم رکھا تھا تو اس کے بدلے میں دوسری بہت سی صلاحیتیں عطا کی۔ میں دیکھنے کی صلاحیت سے محروم تھی لیکن میری محسوس کرنے کی صلاحیت بہت ہی زیادہ تیز تھی، اور میں ارد گرد کے ماحول کو اور لوگوں کو ان کی خوشبو سے محسوس کر سکتی تھی۔ میری ماں ہمیشہ کہتی کہ میری فاطمہ تو میرے دوسرے بچوں سے کہیں زیادہ ذہین اور خوش قسمت ہے۔ میرے ابا مجھے بتاتے کہ میں بہت ہی خوبصورت اور حسین ہوں، اور مجھے بھی اس بات کا اندازہ تھا۔ ہر ملنے جلنے والا میرے حسن کے قصیدے پڑھتا۔ اماں ابا کو بس ایک ہی فکر لاحق تھی کہ میرے لیے کوئی رشتہ آئے گا بھی یا نہیں۔ مجھ سے چھوٹی بہن کی شادی بھی ہو چکی تھی اور ابھی تک میرے لیے رشتہ نہیں آیا۔ میں اماں کو ہمیشہ سمجھاتی کہ جس خدا نے مجھے تخلیق کیا ہے اس نے میرا نصیب بھی لکھا ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، ایک دن پڑوس والی خالہ اپنے کسی جاننے والے کا رشتہ لے کر آئی تو میری ماں کو کچھ امید بندی۔ خالہ نے بتایا کہ لڑکا تو بہت ہی اچھا ہے اور کمانے والا ہے اور دیکھنے میں بہت ہی زیادہ حسین ہے۔ میں اندھی ضرور تھی لیکن میرے ماں باپ نے مجھے زندگی کے کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہنے دیا۔ میں نے ایک نابینا اسکول میں تعلیم بھی حاصل کی اور دوسرے بہت سے ہنر بھی میرے ماں باپ نے مجھے سکھائے تھے۔ میں کسی بھی طرح ایک مکمل انسان سے کم نہ تھی، اور سب سے بڑھ کر میں بہت زیادہ خود اعتماد تھی، اور یہ خود اعتمادی میرے ماں باپ کی وجہ سے مجھ سے ملی تھی۔ انہوں نے ہر قدم پر مجھے حوصلہ دیا تھا اور یہ سمجھایا کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ جب رشتے والے مجھے دیکھنے کے لیے آئے تو باتوں میں لڑکے کی ماں نے بتایا کہ ان کا بیٹا عبید بہت ہی اچھا ہے، بس اس کی عمر نکل گئی اور ہم اس کی شادی نہیں کر سکتے کیونکہ اس پر 7 بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں، اور 7 بہنوں کی شادی کرنے میں وہ اس قدر مصروف رہا کہ اس نے کبھی خود پر توجہ نہ دی۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد وہ اپنی بہنوں کے لیے ایک باپ کی طرح ہی ڈھال بن گیا، اور اس نے بھائی ہوتے ہوئے بھی باپ ہونے کا فرض نبھایا۔ عبید کی ماں کی باتوں نے مجھے بہت ہی زیادہ خوش کر دیا۔ یہ سوچ کر میں بہت ہی زیادہ اطمینان محسوس کر رہی تھی۔ جو شخص اپنی بہنوں کے لیے اپنی زندگی قربان کر سکتا ہے وہ اپنی بیوی کے لیے کیا کچھ نہیں کرے گا۔ میرے ماں باپ نے عبید کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ سب نے یہی بتایا کہ وہ بہت ہی نیک اور سیدھا سادہ انسان ہے جس نے ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھا ہے۔ عبید ایک بہت بڑے سپر سٹور کا مالک تھا اور وہ بہت ہی اچھا کماتا، اس لیے میرے ماں باپ کو کوئی اعتراض بھی نہ ہوا۔ وہ عمر میں مجھ سے 10 سال بڑا تھا، لیکن میرے ابا نے مجھ سے کہا کہ عمر کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا، اگر مرد اچھا ہو تو وہ بیوی کو اپنی پلکوں پر بٹھائے رکھتا ہے۔ میرا اور عبید کا رشتہ پکا ہو گیا۔ ہم دونوں کی دھوم دھام سے شادی بھی ہوگی۔ ہر کسی نے ہماری جوڑی کی بہت زیادہ تعریف کی۔ میں عبید کو دیکھ تو نہیں سکتی تھی لیکن سب نے یہی بتایا کہ میرا شوہر بہت حسین ہے، اور ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھے بالکل چاند اور سورج کی جوڑی معلوم ہو رہے تھے۔ رخصتی کے وقت میں بہت زیادہ روئی تھی۔ آنے والی زندگی میں میرے ماں باپ میرے ہم قدم نہ تھے، جنہوں نے بچپن سے آج تک میری انگلی پکڑ کر مجھے چلنا سکھایا تھا۔ ایک انجانا سا خوف میرے دل میں تھا کہ عبید پتہ نہیں میرے ساتھ رشتہ نبھا پائیں گے بھی یا نہیں۔ اسی خوف کو دل میں دیے میں عبید کے اندر کی دہلیز پار کر کے اور اب عبید کو کمرے میں بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ کافی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور عبید میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ عبید نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور مجھ سے محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ میری آنکھیں بن کر مجھے دنیا دکھائے گا۔ عبید کی باتوں میں محبت کی ایسی چاشنی تھی کہ میں پوری طرح اس کی محبت میں ڈوب گئی۔ عبید آہستہ آہستہ دونوں کے بیچ کی دوریاں مٹا رہا تھا اور میں اس کی قربت پا کر آپ میں کھو رہی تھی۔
جیسے جیسے رات کی تاریکی بڑھ رہی تھی ویسے ویسے میری اور عبید کی نزدیکیاں بڑھ رہی تھی۔ عبید نے مجھ پر اس قدر اپنی محبت لٹائی تھی کہ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ میں جو اپنے دل میں بہت سے محبت کے خدشات لیے سسرال آئی تھی وہ سب عبید کی محبت میں بہہ گئے۔ عبید نے مجھے اپنی محبت کا ایسا مان دیا کہ میں پل بھر میں معتبر ہو گئی۔ میں عبید کو دیکھ تو نہیں سکتی تھی لیکن اس کو محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے بارہا عبید کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا تھا اور اس کے ایک ایک نقش کو محسوس کیا تھا۔ عبید کا تصور میرے دل میں سما گیا۔ میں نے دل کی آنکھوں سے عبید کو دیکھ لیا تھا اور مجھے اس بات پر یقین آ گیا کہ وہ واقعی میں بہت خوبصورت ہے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو عبید بستر پر موجود نہ تھا، شاید وہ کہیں باہر گیا ہوگا۔ میں تیار ہونے باتھ روم میں گئی اور جب واپس کمرے میں لوٹی تو وہاں میری ساس موجود تھی اور وہ کہنے لگی، فاطمہ میں تم سے معذرت چاہتی ہوں، رات عبید باہر ہی سو گیا تھا۔ دراصل رات اچانک ہی اس کی بڑی بہن کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پہلے ہم اسے لے کر ہاسپٹل گئے اور جب واپس آئے تو اسی بھاگ دوڑ کی وجہ سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور عبید میرے ہی سرہانے لگ کر بیٹھ گیا اور وہیں پر سو گیا تھا۔ دراصل وہ شروع سے ہی مجھ سے بہت زیادہ قریب رہتا ہے، اس لیے میری ذرا سی تکلیف پر پریشان ہو جاتا ہے، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے کہ تم نے ساری رات اس کے انتظار میں کاٹی ہوگی۔ میری ساس مجھ سے معافی مانگ رہی تھی لیکن میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر رات عبید کمرے میں نہیں آئے تو ساری رات میرے کمرے میں کون موجود تھا؟ اس سوال نے تو میرے جسم سے روح نکال لی۔ وہ شخص جو ساری رات مجھ پر محبت لٹا رہا تھا وہ شخص عبید نہیں تھا؟ یہ سوچ کر ہی میں کانپ اٹھی تھی۔ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں اپنی ساس سے کہا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، عبید رات کو کمرے میں چلے آئے تھے۔ یہ سن کر میری ساس نے کہا، نہیں بیٹی، وہ تو ساری رات میرے بستر پر ہی میرے ساتھ سو رہا تھا، بلکہ وہ تو ابھی بھی میرے ہی کمرے میں سویا ہوا ہے، مجھے غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اپنی ساس سے کوئی سوال پوچھتی، پیچھے سے ایک شخص کی آواز آئی اور اس کی آواز سنتے ہی میری ساس کہنے لگی، لو آ گیا عبید، یہ ابھی میرے کمرے سے اٹھ کر ہی آ رہا ہے۔ اس شخص کی آواز تو واقعی میں وہ نہیں تھی جسے میں نے رات بھر سنا تھا۔ اگر یہ عبید تھا تو پھر وہ کون تھا؟ عبید نے آتے ہی مجھ سے معذرت کی اور اس نے بھی وہی سب کچھ کہا جو میری ساس نے بتایا تھا کہ رات اماں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ ان کے پاس رک گیا۔ وہ شرمندگی کا اظہار کر رہا تھا اور پھر اس نے خود بھی ایک تحفہ الماری سے نکال کر میری گردن میں ڈال دیا اور کہنے لگا، یہ تمہارے منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے گلے میں پھندا ڈال دیا ہو۔ میں ایک غیر مرد کی باہوں میں پوری رات کاٹ چکی تھی اور یہ بات اب مجھے کسی بھی طرح اپنے شوہر کو بتانی تھی کہ جو کوئی بھی کمرے میں آیا تھا اس نے میرے شوہر کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ بہت مشکل سے ہمت کر کے میں نے عبید سے کہا کہ رات کو کوئی میرے کمرے میں آیا تھا اور اس نے خود کو میرا شوہر بتایا تھا اور وہ ساری رات میرے ساتھ گزار کر صبح کہیں چلا گیا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھا لیکن اس نے خود عبید کو ہی بتایا تھا۔ میری بات سن کر تو میرے شوہر کو جیسے صدمہ ہو گیا۔ وہ حیرت سے کہہ رہا تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے ہی گھر میں کوئی میرے کمرے میں میری جگہ چلا جائے اور میری بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لے۔ سب غصے میں مجھ سے کہنے لگے کہ تم جھوٹ مت کہو کیونکہ گھر میں باہر کا کوئی شخص نہیں آیا۔ میں نے عبید کے آگے ہاتھ جوڑ کر اسے یقین دلانا چاہا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تھوڑی دیر میں عبید نے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا کہ سبھی لوگ کمرے میں چلے آئے۔ اپنی بہن سے کہنے لگا کہ آپ کس بدکار لڑکی کو میرے لیے رخصت کروا کر لائی ہو، اس نے نہ جانے اپنے کس یار کے ساتھ رات گزاری ہے اور اب یہ میرے گھر والوں پر الزام لگا رہی ہے۔ عبید کی بات سن کر سبھی ہکا بکا رہ گئے۔ میں نے روتے ہوئے سب کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں سچ کہہ رہی ہوں لیکن کسی نے بھی میری بات کا یقین نہیں کیا۔ عبید کی ماں کہنے لگی، گھر میں عبید کے علاوہ وہ صرف ان کے 3 داماد موجود تھے اور وہ تینوں ہی بہت نیک ہیں اور وہ کسی پر اس طرح شک کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے عبید کی ماں سے کہا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، کون کمرے میں آیا تھا؟ عبید نے غصے میں کہا اور وہ اپنی بہنوئیوں کے خلاف ایسی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن عبید کی ماں نے فوراً ہی اپنے تینوں دامادوں کو بلوایا، ان تینوں سے بات کی۔ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی رات کو کمرے میں نہیں آیا۔ میں اپنے شوہر کو سچ بتا کر خود ہی کسی گڑھے میں گر گئی کیونکہ عبید تو اب مجھے ہی بدکردار کہہ رہا تھا۔ میں کسی بھی طرح عبید اور اس کے گھر والوں کو اپنی بے گناہی کا یقین نہیں دلا پائی تھی اور نہ ہی میں یہ بات ثابت کر پائی کہ میرے کمرے میں آنے والا شخص میرے لیے انجان تھا۔ اس لیے عبید نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر شادی کی اگلی صبح ہی گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نہ جانے کس کے ہاتھوں پامال ہوئی تھی اور اب روتی ہوئی واپس اپنے میکے چلی آئی۔ جب میں نے اپنے گھر والوں کو اپنے اوپر گزری ہوئی قیامت کا بتایا تو میرے باپ کو صدمے سے ہارٹ اٹیک ہوا
سب لوگ انہیں لے کر ہسپتال بھاگے، ان کی جان تو بچ گئی لیکن ان کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ میری ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ پہلے انہیں میری شادی کی فکر ستا رہی تھی اور اب اس شادی کو بچانے کی فکر لگ گئی۔ میری ماں کہنے لگی کہ فاطمہ میں تجھے ہمیشہ خوش قسمت کہتی آئی تھی لیکن تو بہت ہی بد نصیب ثابت ہوئی، ایک ہی رات میں شوہر کے گھر سے واپس لوٹ آئی۔ میری ماں نے عبید کے گھر والوں سے بات کی لیکن وہ تو لوگ صاف لفظوں میں یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کی بیٹی نے خود ہی کہا ہے اس نے رات کسی غیر مرد کے ساتھ گزاری ہے، پھر ہمارا بیٹا کیسے اسے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ ہم نے عبید کی بھی بہت منت کی اور بہت ہاتھ پاؤں جوڑے لیکن عبید نے بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا جو شادی کی رات ہی دغا دار ہو گئے۔ میری اماں نے ان لوگوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ فاطمہ کی بربادی کے پیچھے آپ ہی کے گھر والوں کے لوگوں میں سے کسی کا ہاتھ ہے۔ یہ بات سن کر وہ لوگ اور بھی ہتھے سے اکھڑ گئے اور اماں کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ اماں بھی میری طرح روتی پیٹتی واپس آ گئی اور میں نے اس کا تب تقدیر کا لکھا ہوا سمجھ کر قبول کر لیا تھا، اور میں اس کاتب تقدیر کا لکھا ہوا سمجھ کر قبول کر لیا۔ دن بہت سست روی سے گزر رہے تھے۔ ابا اسپتال سے گھر لوٹ کر آ گئے اور ان کی طبیعت اب ناساز تھی۔ اماں بالکل خاموش ہو گئی اور میری چھوٹی بہنیں بھی میرے سامنے زیادہ بات نہیں کرتی، لیکن میں زندگی کو ایک نارمل طریقے سے گزارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ البتہ کبھی کبھی میرے کانوں میں وہ آواز گونجنے لگتی جس کے لہجے میں میرے لیے بہت زیادہ محبت کی مٹھاس تھی، اور میں یہ سوچتی کہ وہ شخص نہ جانے کون تھا جو میری زندگی سے یوں کھیل کر چلا گیا۔ عبید نے مجھے ابھی تک طلاق نہیں دی اور نہ ہی کوئی رابطہ کیا۔ ایک دو دفعہ اماں نے ہی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان لوگوں نے اماں کو بہت ہی زیادہ ذلیل کیا تھا، اس لیے میں نے اماں سے کہہ دیا کہ اب دوبارہ ان لوگوں سے رابطہ نہیں کریں گے۔ مجھے یہ بات ہرگز گوارا نہیں تھی کہ میری وجہ سے میری ماں کو لوگوں کے آگے جھکنا پڑے یا ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ مجھے اپنے ماں باپ کے گھر آئے 2 مہینے ہی گزر چکے تھے۔ میں ابا کی خدمت کرتی اور گھر کے کام کاج بھی کرتی۔ اب گھر میں کوئی بھی میرے ساتھ شادی یا عبید کو لے کر کوئی بات نہیں کرتا۔ ایک روز شام کے وقت میں ابا کے پاس بیٹھی تھی جب اچانک ہی چھوٹی بہن نے آ کر بتایا کہ عبید بھائی آئے ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اب طلاق کا داغ میرے ماتھے پر سجنے والا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی کا ایسا دردناک انجام ہوگا۔ میری چھوٹی بہن نے عبید کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ میں مرے مرے قدموں سے ڈرائنگ روم میں گئی تو عبید مجھے دیکھ کر کھڑا ہوا۔ میں خاموشی سے ایک صوفے پر بیٹھ گئی تو عبید بھی میرے برابر آ کر بیٹھ گیا اور دھیمی آواز میں مجھ سے کہنے لگا وہ مجھے واپس لے جانے کے لیے آیا ہے۔ عبید کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ طلاق کے کاغذات میرے منہ پر مار کر مجھے ذلیل کرے گا، لیکن وہ تو الگ ہی بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے اصل مجرم کا پتہ چل گیا ہے اور وہ جان گیا ہے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا اور وہ کس نے اور کیوں کیا۔ عبید مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگ رہا تھا اور مجھے اپنے ساتھ واپس گھر لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے عبید سے کہا کہ پہلے آپ مجھے بتائیں کہ مجھ پر اتنا بڑا ظلم کرنے والا شخص آخر کون تھا، کس کو مجھ سے ایسی دشمنی تھی کہ میری بربادی کے لیے اتنا بڑا گناہ کیا۔ عبید کہنے لگا کل رات جب میں گرمی سے گھبرا کر اٹھا تو میرا وجود پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ میں تازہ ہوا کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکل آیا، لیکن جیسے ہی اماں کے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا تو اندر سے آنے والی ہنسی کی آواز اور باتوں نے میرے ہوش اڑا دی، اور یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میری بڑی بہن کی تھی جو 1 ہفتے سے ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اماں سے کہہ رہی تھی دیکھا سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ عبید کی شادی نہ کروانے سے اچھا ہے کہ اس کی شادی کروا دی جائے۔ اگر ہم اس کی شادی نہ کرواتے تو دنیا میں کتنا برا بھلا کہتی، لیکن اس کی شادی ایک نابینا لڑکی سے کروا کر ہم دنیا کی نظروں میں اچھے بن گئے اور ہمارا مطلب بھی پورا ہو گیا۔ اب آئندہ عبید کبھی شادی کا نام نہیں لے گا۔ اماں کہہ رہی تھی کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، عبید کی شادی کروانا ہماری مجبوری تھی تاکہ دنیا کا منہ بند ہو سکے، لیکن ایک اندھی لڑکی کو پسند کر کے تم بہنوں نے تو کمال ہی کر دیا۔ میری بڑی بہن کہہ رہی تھی کہ اگر عبید کے لیے ہم کوئی آنکھوں والی اچھی لڑکی لے آتے تو وہ ہمارے سر پر بیٹھ جاتی اور ہماری ساری عیش ختم ہو جاتی۔ یہی سوچ کر ہم نے نابینا لڑکی پسند کی تاکہ وہ جب گھر آئے تو ہم اسے دبا کر رکھ سکے۔ لیکن شادی والے دن مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ تو بہت ہی پر اعتماد ہے۔ جس انداز میں وہ دلہن بنی بیٹھی تھی مجھے احساس ہوا میں نے اسے کمزور سمجھ کر غلطی کی۔ وہ نابینا ضرور تھی لیکن کمزور نہیں، اسی لیے میں نے اپنے بگڑے ہوئے لاڈلے چھوٹے دیور کو اس بات کے لیے راضی کیا کہ وہ ایک رات ہماری پیاری بھابھی کے ساتھ گزار لے۔ یہ کہہ کر میری بہن اتنی زور سے ہنسی کہ میرا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ اماں کہہ رہی تھی یہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اگر فاطمہ اس گھر میں بس جاتی تو تم لوگ
جو سالوں سے اپنے بھائی کے پیسوں پر پل رہی ہو، تم لوگوں کی ساری عیاشیاں ختم ہو جاتی۔ فاطمہ نابینا تھی لیکن خوبصورتی میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور اب تو عبید کی عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی، وہ تو فوراً ہی بیوی کا دیوانہ ہو جاتا۔ میری بڑی بہن کہنے لگی اس لیے تو میں نے بیماری کا ڈرامہ کیا، مجھے پتا تھا کہ میرا بھائی میرے لیے دوڑا دوڑا ہسپتال بھاگے گا، اور پیچھے سے میں نے اپنے عیاش دیور کو اس کے کمرے میں بھیج دیا، اور وہ اندھی لڑکی اسے عبید سمجھ کر اس کے ساتھ تعلق بنا بیٹھی۔ اماں میری بہن سے کہنے لگی کہ ابھی تو عبید فاطمہ کو طلاق دینے کے لیے راضی نہیں، لیکن کچھ ہی مہینوں میں وہ طلاق بھی دے آئے گا، اب آئندہ وہ کبھی شادی کا نام نہیں لے گا اور ساری زندگی تم بہنوں کے خرچے پورے کرے گا۔ عبید مجھ سے کہہ رہا تھا کہ جن بہنوں کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی، اپنی جوانی برباد کی، وہ بہنیں اس کا گھر بستے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس کی بڑی بہن نے جان بوجھ کر منصوبہ بندی کے تحت اپنے دیور کو میرے کمرے میں بھیجا تھا۔ عبید کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنی بہنوں کی چھوٹی بڑی ہر خواہش پوری کی، اور وہ زندگی بھر بھی اپنی بہنوں کو سراکوں پر بٹھاتا، لیکن اس کی بہنوں نے تو اس کی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر اپنے گھروں کو آباد کرنا مناسب سمجھا۔ عبید کہہ رہا تھا کہ وہ ایک کرائے کے گھر کا انتظام کر کے آیا ہے، اور وہ میرے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہے۔ اب پرانے گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ یہاں آنے سے پہلے اپنی ماں اور بہنوں کو بتا کر آیا کہ وہ انہیں مہینے کا خرچہ دیا کرے گا، لیکن ان میں سے کسی کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ عبید کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا۔ وہ ایک بے قصور اور مظلوم مرد تھا جنہیں ان کے اپنے ہی گھر والوں نے ڈس لیا تھا۔ عبید نے میرے ماں باپ سے معافی مانگی اور عزت سے مجھے اپنے ساتھ ایک دفعہ پھر رخصت کروا کر اپنے گھر لے آیا۔ زندگی کی آزمائشوں کا سفر ختم ہو چکا تھا، اور عبید نے میرے ساتھ ایک خوبصورت سی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ شادی کی پہلی رات جو ہر لڑکی کے لیے بہت خاص ہوتی ہے، اس رات میری زندگی برباد ہوئی، لیکن خدا نے میری قسمت میں دوبارہ خوشیاں لکھ دی۔ میں نے ہمیشہ صبر اور شکر سے کام کیا تھا، اور شاید میرا یہی صبر اور شکر میرے خدا کو پسند آ گیا۔ کبھی کبھی ہمارے اپنے ہی ہمارے ساتھ کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ ہمارے لیے یقین کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آنکھوں پر پٹی اترتی ہے تو ہر رشتے کی حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے۔ میری سچائی کھل کر سامنے آ گئی، اور لوگوں کا جھوٹ اور مکر بھی پوری طرح سے کھل گیا۔ ہر جھوٹ کی ایک چھوٹی سی عمر ہوتی ہے، اور اپنی عمر پوری کرنے کے باوجود وہ خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے۔